بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی کے والی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. کرنٹ افیئر کا سیشن ہم نے سٹارٹ کیا ہے. انشاءاللہ ڈیلی بیس کے اوپر جو امپورٹنٹ کرنٹ افیئر ہوگا، جو جس میں ایگزام میں آنے کے چانسز زیادہ ہوں گے، جو آپ کو ایم سی کیوز میں پوچھا جا سکتا ہے، وہ کرنٹ افیئر کور کریں گے. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ترکی کی. ترکیہ اس کا جو نیو نام ہے، اور ترکی میں 15 جولائی 2016 عیسوی کو ایک ملٹری کوپ ہوا تھا، یعنی جو آرمی نے بغاوت کی تھی اور طیب اردگان کی حکومت کو گرانے کی کوشش کی تھی. تو طیب اردگان نے اپنے ایک ویڈیو پیغام میں عوام سے اپیل کی کہ اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور سڑکوں پر باہر نکلیں. تو عوام نے طیب اردگان کی اپیل کے اوپر لبیک کہا، اور انقرہ کی جو روڈز تھی وہ لوگوں سے بڑھ گئی. وہ لوگ ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے، انہوں نے گولیوں کے نشانے کا سامنا کیا، اور اس قدر عوام روڈوں پر آگے تھی کہ ہزاروں کی تعداد میں وہ مجمع تھے. تو جس سے جو بغاوت تھی وہ کچلی گئی، اور اس کے بعد ترکی کے ایک نئے عہد کا آغاز ہوتا ہے، اور ملٹری کے جو چانسز ہیں حکومت عمل داخلت کے، وہ کم ہو گئے. اور پاکستان کو بھی اس سے سیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب آپ کا لیڈر ایماندار ہوتا ہے، جب آپ کی جو سیاستدان ہوتے ہیں اپنے ملک کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، اپنے دین کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، تو اللہ بھی اس کی مدد کرتا ہے، اور جو عوام بھی ہوتے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں. تو پاکستان کی بھی صورتحال بالکل ویسے ترکی کی طرح کی ہے. یا ترکی میں بھی ملٹری کوپس بہت زیادہ ہوئے، اور بہت زیادہ وہ فوجی وہاں پر حکمران رہے، لیکن طیب اردگان نے اپنی فہم و فراست سے ثابت کیا کہ وہ بیٹر ہیں ان لوگوں کے لیے. اسی طریقے پاکستان کے سیاستدان بھی اگر اپنے آپ کو اپنے اس ملک کے ساتھ وفادار ثابت کریں اور یہاں پر اپنا جینا مرنا وہ کریں، یعنی ان کی فیملیز یورپ میں ہوتی ہیں، وہ ادھر سیاست کرنے آتے ہیں، وہ چھٹیوں میں پھر وہ یورپ چلے جاتے ہیں، تو فیوچر وہ ان کا جو ہے وہ یورپ میں ہے سے وابستہ ہے. اگر وہ اپنے فیوچر کو پاکستان سے وابستہ کریں، اپنی فیملیز کو یہاں پر لے کر آئیں، اور جتنی سیکورٹی اپنے لیے رکھتے ہیں، جتنے سیکورٹی میئرز اپنے لیے انہوں نے طے کیے ہوئے ہیں، وہی سیکورٹی میئر عوام کے لیے اگر طے کریں، تو میرے حال میں ان کو اپنے لیے کوئی سیکورٹی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر پاکستان کا ہر شہری محفوظ ہوگا تو وہ بھی محفوظ ہوں گے. اگر ایک پاکستانی آدمی کو، ایک عام بندے کو انصاف نہیں ملتا، تو ہو سکتا ہے کل ان کو انصاف نہ ملے، تو بعد میں وہ پھر یہی آتا ہے مجھے کیوں نکالا. اصل میں انہوں نے جو جسٹس کے سٹینڈرڈ تھے، انہوں نے وہ سیٹ نہیں کیے ہوئے تھے. اپنے لیے انہوں نے انصاف کا نظام الگ بنایا ہوا ہے، عام آدمی کے لیے الگ بنایا ہوا ہے. یہ بہت زیادہ ایک سوچنے کی بات ہے ہمارے پاکستانی سیاستدانوں کے لیے کہ اپنے آپ کو اس ملک کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ، یہاں کا جو دینی اسلام اس کے ساتھ وہ مخلص ہو جائیں. کیونکہ یہ پاکستان میں بھی یہ سیکولرزم کا نعرہ لگتا ہے. جتنے ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ زیادہ تر اینٹی اسلام ہی ہیں اور اسلام سے بغاوت کرتے ہیں، جبکہ پاکستان کی جو 98% آبادی مسلمان ہے اور دین محمدی سے وہ پیار کرتی ہے. تو ان کا بھی اگر وہ لانگ ٹرم یہاں پر سیاست کرنا چاہتے ہیں، کامیاب رہنا چاہتے ہیں، تو یہاں کی جو قانون سازی ہے وہ اسلام کے مطابق ان کو کرنا ہوگی اور اسلامک معیار بنانے ہوں گے. اگر عام آدمی کی جان اور مال محفوظ ہوگا تو پاکستان انشاءاللہ ترقی کرے گا. جب ایک عام آدمی کی جان اور مال محفوظ نہیں ہے تو بد امنی میں، فتنہ پروری کے ماحول میں کوئی بھی یہاں پر سرمایہ کاری نہیں آئے گی. کوئی بھی جو یہاں پر جو بڑا کاروبار ہے، بڑا سیٹ اپ نہیں لگائے گا، کیونکہ اس کو اپنی جو سرمایہ کا ڈوبنے کا خطرہ ہوگا. تو امن پہلی چیز ہے. ہمارا دین بھی کہتا ہے فتنہ جو وہ قتل سے بڑا گناہ ہے، تو امن فرسٹ تھنگ از پیس. نیکسٹ جو کرنٹ افیئر کی خبر یہ ہے، چشمہ 5 ایک نیوکلیئر پاور جو پلانٹ ہے جو چشمہ میں لگایا جا رہا ہے، جو جنوبی پنجاب کا ایک علاقہ ہے. یہ چین کی مدد سے یہ پاور پلانٹ لگایا گیا ہے. اب تک جتنے بھی نیوکلیئر پاور پلانٹ پاکستان میں لگائے گئے ہیں، سب سے بڑا یہ پاور پلانٹ یہ چشمہ 5 نیوکلیئر پاور پلانٹ ہے. یہ 1200 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور پاکستان کو سالانہ 10 ارب یونٹس یہ بجلی فراہم کرے گا، اور یہ 30 سال تک یہ چائنا کے کنٹرول میں رہے گا.
اور اس کے بعد 30 سال کے بعد یہ پاکستان جو کو منتقل کر دیا جائے گا. تو 30 سال میں یہ چائنا اپنا اس سے پیسہ وغیرہ سارا وہ پورا کرے گا. یہ بہت اچھی خبر ہے. یہ بہت سستی بجلی ہے, تقریباً 5 روپے موجودہ جو ریٹ ہے ڈالر کا, 5 روپے فی یونٹ یہ پاکستان کو یہ بجلی یہ فراہم کرے گا, جو بہت میں کہتا ہوں ایک لو کاسٹ ہے. فرنس آئل سے جو بجلی پیدا ہو رہی ہے وہ تقریباً ہمیں 40 روپے سے زیادہ یونٹ بجلی کا پڑتے ہیں. آج وزیر اعظم شہباز شریف نے اس پلانٹ کا افتتاح کیا ہے. اس کی افتتاحی تقریب یہاں پر چشمہ 5 کی میں چشمہ کے مقام پر ہوئی. یہ دوسرا جی ایک اور خبر ہے کہ سندھ میں ٹھٹھا کے مقام پر ایک اکنامک زون بنایا گیا ہے. بلاول بھٹو زرداری نے جو وزیر خارجہ ہیں, ان کے ساتھ مراد علی شاہ اور مرتضیٰ وہاب وغیرہ سارے لوگ شامل تھے. دا بیجی جو اس جو اکنامک زون کا نام ہے, یہ ٹھٹھا کے مقام پر بنایا گیا ہے. تقریباً یہاں لوگوں کو سالانہ بہت زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں ارننگ بھی ہوگی اور ملازمیں بھی ملیں گی. تقریباً 1 لاکھ لوگوں کو یہاں سے روزگار کے مواقع ملیں گے. بہت ایک پیش رفت ہے, اچھا اقدام ہے. اس کے علاوہ جو پٹرول کی پرائسز کو بڑھایا گیا ہے, کم کیا گیا جی, معذرت کم کیا گیا 9 روپے پٹرول کم کیا گیا ہے, 7 روپے ہائی ڈیزل جو آئل ہے اس کی قیمت کم کی گئی ہے, 253 روپے پٹرول کی نئی پرائس ہو گئی ہے. اس کے علاوہ ہائی ڈیزل آئل کی قیمت 253.7 ہے جی. آج کا یہ جو اس کے علاوہ ایک اور کرنٹ افیئر کی جو خبر یہ ہے کہ جی جنرل آصف منیر وہ تہران میں موجود ہے. وہاں پر وہ اپنے جو اپنے ہم منصب جو ایران کے جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں بغدادی, اس سے وہ ملاقات کر رہے ہیں جی. وہاں پر علاقائی جو ایشوز ہے اس کے اوپر تبادلہ خیال کیا گیا. ایران نے بتایا کہ کس طرح پاکستان اور ایران کے جو تعلقات ہیں وہ 1947 سے ایک استوار ہے, کس طریقے سے یہ دونوں ہمسایہ ممالک آپس میں اتنے دوستانہ تعلقات رکھتے ہیں, کوئی ان کے درمیان جنگ نہیں ہوئی, اور کتنے یہ اہمیت کے حامل ہیں. یہ آج کا کرنٹ افیئر یہ تھا. اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا, اس ویڈیو کو آگے شیئر کرنا مت بھولیں. ایک اور اس کے علاوہ میں آپ کو خبر بتاتا چلوں کہ کل انڈیا نے فرانس کے ساتھ معاہدہ کیا ہے رافیل جو طیارے ہیں ان کا اور سب مرینز کا, اور انڈیا فرانس سے رافیل جو طیارے ہیں جو جیٹ جو فائٹر جو پلینز ہیں وہ خرید رہا ہے. تو یہ بھی پاکستان کے لیے ایک تشویشناک خبر ہے کہ انڈیا اپنی ڈیفنس کو بہت بڑھا رہا ہے, اور جو یورپی جو اقوام ہیں وہ جان بوجھ کر انڈیا کو بہت زیادہ جو ویپنز ہیں جنگی ہاتھوں اختیار وہ دے رہی ہیں, جس سے اس علاقے میں جو عدم توازن قائم ہو سکتا ہے اور انڈیا کا جو ایگریشن بڑھ سکتا ہے. ہمسایہ ممالک کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی ہے. تو مغرب کو چاہیے کہ وہ اپنی ڈیلنگ فیئر کرے. اگر وہ انڈیا کو ویپن پرووائڈ کرتا ہے اس کو چاہیے وہ پاکستان کو بھی پرووائڈ کرے. پاکستانی جو سیکولر جو حکمران رہے ہیں اس سے پہلے مشرف اور جتنی بھی حکومتیں رہی ہیں انہوں نے مغرب کے لیے بہت زیادہ کام کیا ہے. ان کے ایک ایجنٹ کے طور کے اوپر انہوں نے کام کیا. انہوں نے افغانستان میں بہت زیادہ مدد دی ہے امریکہ کو اور اس کے اتحادیوں کو. بہت سارے اپنے لوگ شہید کروائے ہیں, بہت سارے ہمارے دیندار لوگ تھے ان کو مارا گیا صرف امریکہ اور ان کے مغرب کی خوشنودی کی خاطر. یہاں وہ اینٹی اسلامک جو پالیسیز رہی ہیں وہ صرف امریکہ اور امریکہ کے اتحادیوں کو خوش کرنے کی ہی غرض سے کی جاتی رہی ہیں. تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ ان لوگوں نے اتنے قربانیاں ان کے ہاتھ میں دی ہیں وہ بھی پاکستان کا کچھ سوچیں.